شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمرہ کے بیان میں بہت حد تک آپ کو مقامات کی جانکاری ہو چکی ہوگی۔ عمرہ کے سلسلے میں بس اتنی سی بات یاد رکھنی ہے کہ عمرہ 4 چیزوں کا نام ہے: احرام کا پہننا، طواف کرنا، سعی کرنا، قصر یا حلق کرنا۔ احرام کے فرائض: نیت کرنا، تلبیہ کا پڑھنا۔ احرام کے واجبات: احرام کے واجبات کے لیے 2 چیزیں واجب ہیں: میقات سے پہلے احرام باندھنا اور ممنوعات احرام سے بچنا۔ احرام کی سنتیں: احرام سے پہلے ناخن کا تراشنا، زیر ناف زیر بغل صاف کرنا، غسل کرنا، وضو کرنا۔ غسل حیض و نفاس والی عورتوں کے حق میں بھی سنت ہے۔ احرام حج و عمرہ کا سب سے پہلا کام ہے۔ احرام کا مطلب یہ ہے کہ حج و عمرہ میں داخل ہونے کی نیت کرنا۔ عمرہ کی نیت سارا سال کسی بھی وقت ہو سکتی ہے۔ حج کی نیت حج کے مہینوں میں کریں۔ عورتوں کے لیے احرام کا کوئی مصنون لباس نہیں، البتہ زینت کا اظہار کیے بغیر اپنے جسم کو ڈھانکنے والا ڈھیلا ڈھالا کوئی بھی کسی بھی کلر کا لباس پہن سکتی ہیں۔ عورتوں کا احرام صرف اپنے چہرے کا برقع یا نقاب نکال دے، لیکن اپنی اوڑھنی کو نامحرم سے بچنے کے لیے آگے کو سرکا سکتی ہے۔ اگر اوڑھنی کبھی کبھار چہرے کو لگ جائے تو کوئی حرج نہیں۔ احرام کپڑوں کا نام نہیں، بلکہ نیت کرنا اور ممنوعات احرام سے بچنا ہے۔ ممنوعات احرام یا احرام کی حالت میں پرہیز کی چیزیں: نمبر 1، جمع کرنا، فحش باتیں کرنا، جھگڑا کرنا، خشکی کا شکار کرنا، شکار کی طرف اشارہ کرنا یا اس کی طرف رہنمائی کرنا، چست لباس پہننا، جسم کے کسی حصے کا بال کاٹنا یا اکھاڑنا، جان بوجھ کر ناخن کا کاٹنا، گھاس پتے یا درخت کی ٹہنیوں کو توڑنا، جوئیں مارنا یا جوؤں کو خود سے جدا کرنا۔ احرام کی حالت میں کیا کیا کر سکتے ہیں اور پہن سکتے ہیں؟ گھڑی، انگوٹھی، ہیڈ فون لگا سکتے ہیں۔ چپل، خواتین جوتا بھی پہن سکتی ہیں۔ چھتری، چشمہ لگا سکتے ہیں۔ زخم پر پٹی باندھ سکتے ہیں۔ سر بدن دھو سکتے ہیں۔ رگڑ رگڑ کر بدن اور سر کو نہ دھوئیں۔ احرام کے بعد عمرہ کی نیت کریں۔ عمرہ کی نیت کی دعا: اللہم انی ارید العمرہ فیسرھا لی وتقبلھا منا۔ ترجمہ: اے اللہ، میں نے عمرہ کی نیت کی، آپ اسے آسان بنا دیجئے اور قبول فرما لیجئے۔ اس کے بعد 3 مرتبہ لبیک کہیں۔ عورتیں لبیک مدھم آواز سے کہیں گی، یعنی کہ تلبیہ کا پڑھنا: لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حاضر ہوں، آپ کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں حاضر ہوں، بے شک سب تعریف آپ ہی کے لیے ہے اور سارا جہاں آپ ہی کا ہے، آپ کا کوئی شریک نہیں۔ عورتوں کا احرام صرف چہرے کا ہوگا۔ تلبیہ نیت کرنے سے لے کر مسجد الحرام کے جانے تک، یعنی کہ طواف سے پہلے تک پڑھتی رہیں گی۔ عمرہ کرنے والا یا والی مسجد حرام میں جب جائے تو اپنا دایاں پاؤں آگے کرے، دایاں پاؤں آگے کرتے ہوئے داخل ہو اور یہ دعا پڑھیں: بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک۔ ترجمہ: میں اللہ کے نام سے داخل ہوتا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام ہو۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو معاف کر دے اور اپنی رحمت کے دروازے میرے لیے کھول دے۔ مسجد سے نکلتے وقت یہ دعا پڑھی جائے گی: اللہم انی اسألک من فضلک، یعنی اے اللہ، میرے لیے اپنے فضل کے دروازے کھول دے۔ نوٹ: مسجد حرام میں داخل ہو کر تحیۃ المسجد ادا کرنا سنت سے ثابت نہیں، اس لیے سیدھے تلبیہ پڑھتے ہوئے نگاہ نیچے کیے ہوئے آگے بڑھتے جائیں۔ جب سیڑھی کے ذریعہ نیچے مطاف کی طرف آ جائیں تو تلبیہ پڑھنا بند کر دیں۔ سامنے کعبہ شریف پر نگاہ پڑے گی،
نگاہیں جمائے رکھیے اور الحمدللہ پڑھیے یعنی کہ سورہ فاتحہ، اور پھر دعائیں مانگیے۔ یہ بہترین دعا ہے۔ اس وقت کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ خانہ کعبہ پر پہلی نگاہ پڑتے ہی ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد بہت ساری دعائیں کریں۔ پھر اگر نماز فرض کا وقت ہو تو پہلے فرض نماز پڑھیں اور پھر حجر اسود کا بوسہ دیں۔ اگر ممکن ہو تو حجر اسود اور ہری بتی کے درمیان جہاں جگہ ہے خانہ کعبہ کا رخ کر کے کھڑی ہو جائیں۔ اب آپ کو طواف کرنا ہے۔ طواف کا بیان پہلے گزر چکا۔ کعبہ کے گرد 7 چکر لگانے کا نام طواف ہے۔ طواف کے احکام میں پاک ہونا، باوضو ہونا، حجر اسود سے طواف کا شروع کرنا، مکمل طواف کرنا، اگر طواف کے درمیان وضو ٹوٹ جائے تو پہلے وضو کرنا، پھر طواف کے 7 چکر کو مکمل کرنا ہے۔ وہ چیزیں جو طواف میں مکروہ ہیں نہیں کرنی چاہیے، جیسے طواف کے درمیان فضول باتیں کرنا، حجر اسود کا استلام نہ کرنا، طواف روک کر دعا کے لیے کھڑے ہو جانا، طواف کے دوران کچھ بھی کھانا، 2 طواف کو جمع کرنا اور بیچ میں 2 رکعت نماز نہ پڑھنا، خطبہ کے وقت طواف کرنا، چھوٹے بڑے استنجے کے تقاضے یا ہوا خارج ہونے کے غلبہ کے وقت طواف کرنا، بلا ضرورت طواف سے باہر نکلنا، بلا عذر جوتے چپل پہن کر طواف کرنا۔ مطاف میں داخل ہو کر اس جانب جائیے جہاں حجر اسود نصب ہے۔ علامت کے طور پر 2 گرین ٹیوب لائٹ لگی ہوئی ہے جو دور سے نظر آ جاتی ہے، وہاں پہنچ کر کھڑے ہو جائیں۔ اب طواف کی نیت کریں۔ اے اللہ، تیرے گھر کے طواف کی 7 چکر کی نیت کرتی ہوں، اس کو آسان بنا اور قبول فرما۔ اس کے بعد حجر اسود کا استلام کرے۔ دونوں ہاتھ کی ہتھیلی حجر اسود کی طرف کرنا استلام کہلاتا ہے۔ استلام ہر چکر میں شروع ہوگا۔ اس طرح 7 چکر میں 8 بار استلام ہوگا۔ طواف کے دوران جو بھی دعائیں یاد ہوں وہ مانگی جائے۔ دوران طواف ذکر الہی میں مصروف رہیں۔ دوران طواف یہ دعا پڑھی جا سکتی ہے: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ ترجمہ: پاک ہے اللہ اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اللہ بہت بڑا ہے، اور گناہوں سے بچنے کی طاقت اور نیک کام کرنے کی قوت اللہ ہی کی طرف سے ہے جو عالی شان اور عظمت والا ہے۔ ہر چکر میں الگ الگ دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں اور صرف تیسرا کلمہ بھی پڑھا جا سکتا ہے۔ کسی بھی چکر میں کوئی بھی دعا مانگی جا سکتی ہے۔ البتہ رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان ایک دعا مروی ہے۔ اس کا اہتمام اسود کے درمیان جو دعا ہے وہ ہے: ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ترجمہ: اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور ہمیں آگ یعنی جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یہ دعا ہر چکر میں رکن یمانی سے حجر اسود تک مانگی جائے گی۔ ممانعت: طواف کے درمیان خانہ کعبہ کو دیکھنا یا پیٹ کرنا یا سینہ کرنا منع ہے۔ اگر غلطی سے ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر مقام ابراہیم کے قریب جائے اور اس آیت کو پڑھے: وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ۔ اگر اس کا موقع نہ ہو تو دور جا کر 2 رکعت نماز ادا کرے۔ اگر اس کا بھی موقع نہ ہو تو حرم میں کسی بھی جگہ 2 رکعت تحیۃ الطواف پڑھے۔ یہ 2 رکعت واجب ہے، چاہے طواف نفل ہی کیوں نہ ہو۔ پہلی رکعت میں سورہ کافرون اور دوسری رکعت میں سورہ اخلاص کی تلاوت کرے۔ سلام کے بعد خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہوئے خوب دعائیں کریں۔ 2 رکعت نماز پڑھتے ہوئے یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ وقت مکروہ تو نہیں۔ نماز کے بعد زمزم کی طرف بڑھے اور پھر بسم اللہ پڑھ کر زمزم جی بھر کر پیے اور زمزم پیتے ہوئے دعا کا اہتمام کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔
زمزم پینے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ زمزم پینے کی دعا، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ ترجمہ، اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم اور وسیع رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ اب آپ صحیح کرنا ہے۔ اہم بات، طواف میں اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ طواف میں وضو 4 چکر کے بعد والے چکر میں ٹوٹا ہے، تو آپ مطاف پہ سے نکلیں اور وضو کریں اور دوبارہ طواف وہیں سے سٹارٹ کریں جہاں سے آپ کا وضو ٹوٹا ہے۔ لیکن اگر طواف میں آپ کا وضو 4 چکر سے پہلے، چوتھے چکر سے پہلے یعنی کہ 2، 1، 3 میں ٹوٹا ہے تو آپ مطاف سے نکلیں اور وضو کریں اور 7 چکر کمپلیٹ کریں۔ اب عمرہ کا تیسرا عمل صحیح کرنا ہے۔ صحیح کے لیے صفا پہاڑی پر جائے۔ اگر تھکاوٹ نہ ہو تو بہتر، اگر تھک گئے ہوں تو تھوڑا وقفہ کے بعد بھی صحیح کر سکتے ہیں۔ صفا پر جاتے ہوئے یہ دعا پڑھیں، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ ترجمہ، بے شک صفا اور مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں۔ پھر یہ الفاظ کہیں، ابدأ بما بدأ اللہ بہ۔ ترجمہ، میں صحیح کی ابتدا اسی پہاڑی سے کرتا ہوں جس کے ذکر سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابتدا کی۔ صفا پہاڑی کے پاس تھوڑی اونچائی ہے اور اوپر چڑھ کر قبلہ رخ ہونا ہے اور 3 مرتبہ پڑھنا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کہنے کے بعد 3 مرتبہ یہ کلمات کہنا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ ترجمہ، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ کا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ اکیلا ہے۔ اس نے وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دیا۔ پھر دعا کریں اور صفا سے صحیح کا آغاز کریں۔ پھر مروہ کی طرف بڑھے۔ صفا سے تھوڑی دور ہی چل کر چھت پر ہری لائٹ جلتی ہوئی نظر آئے گی۔ یہی ملین اخضرین ہیں۔ مرد یہاں پر تیز دوڑتے ہیں لیکن عورتیں اپنی درمیانی چال چلیں۔ مردوں کا دیکھا دیکھی نہ کریں۔ صحیح کے درمیان دعا میں مشغول رہنا چاہیے، جو دعا بھی یاد ہو اس کا اہتمام کریں۔ اس طرح صفا سے مروہ اور مروہ سے صفا 7 چکر لگائیں۔ ہر مرتبہ دونوں پہاڑیوں پر دعا کریں۔ آخری چکر مروہ پر ختم ہوگا۔ آپ مطاف میں آ جائیں اور 2 رکعت نماز ادا کریں۔ صحیح کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرنا مستحب ہے۔ یہ نماز مروہ پہ نہیں بلکہ حرم شریف کے مطاف میں ادا کرنی چاہیے۔ نوٹ: صحیح کرتے وقت اگر وضو ٹوٹ جائے تو آپ بغیر وضو کے صحیح مکمل کر سکتی ہیں۔ اب عمرہ کا چوتھا عمل، قصر، حلق۔ عورتیں قصر کریں گی۔ اس کی شکل یہ ہے کہ سر کے سب بال اکٹھا کر لیں اور آخری سرا پکڑ لیں۔ 2-4 بال قدرے لمبے ہیں، ان کو پہلے کاٹ لیں۔ پھر انگلی کے ایک پور برابر بال کاٹ ڈالیں، چاہے خود کاٹیں یا کسی عورت سے کٹوا لیں۔ کچھ عورتیں مروہ کے نزدیک کھڑی ہو کر اپنے بال نکال کر سامنے ہی کاٹ رہی ہوتی ہیں جہاں مرد بھی ہوتے ہیں۔ عورتوں کے بال کا پردہ ہے، یہ غلط ہے، آپ نہ کریے۔ الحمدللہ، آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اللہ قبول فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں مجھ کو بھی یاد رکھیں۔ اب آپ احرام کی پابندیوں سے آزاد ہو گئیں۔ کچھ اہم باتیں۔
ان میں آداب مسجد۔ آداب مسجد میں میری تمام حجاج خواتین سے گزارش ہے کہ وہ مسجد نبوی ہو، مسجد الحرام ہو، مینا ہو، عرفات ہو، مزدلفہ ہو، یہ جگہیں عبادت کے لیے ہیں۔ اس میں پلیز دھیان رکھیں کہ آپ دنیا داری کی باتیں نہ کریں، نہ ادھر ادھر کی باتیں کریں، نہ اپنے قصے کہانیاں کریں، بلکہ نہ خود کریں اور نہ کچھ دوسرے کو بھی منع کریں۔ یہ عبادت کی جگہیں ہیں اور مسجد کا احترام لازمی ہے۔ ایک اور بات، خواتین چونکہ اپنے ملکوں میں امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتی، لیکن حرم میں امام کے پیچھے نماز پڑھنا پڑتا ہے۔ آپ ان باتوں کو بھی سمجھ کر جائیے گا۔ کچھ خواتین امام کے ساتھ نہیں بلکہ اپنی فرض نماز پڑھ رہی ہوتی ہیں، اس لیے کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا۔ آپ نماز امام کے پیچھے ہی پڑھیے گا۔ وہاں امام صرف فرض نماز پڑھاتے ہیں، باقی کی نماز سنت، نفل، واجب آپ کو خود پڑھنے ہوں گے۔ فرض نماز کے فوراً بعد جنازے کی نماز ہوتی ہے، وہ نماز بھی آپ پڑھ سکتی ہیں۔ تیسری اہم بات، حجر اسود جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، حجر اسود کے ہی پاس طواف ختم بھی ہوتا ہے، تو وہاں پہ بے انتہا رش ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جب آپ 7 چکر مکمل کر لیں تو اسلام کے بعد حجر اسود کے پاس سے اتنی بھیڑ سے نہ نکلیں، بلکہ تھوڑی دور اور بھیڑ کے ساتھ آگے جائیں، اور تھوڑا آگے چل کے رش آپ کو کم ملے تو آپ وہاں سے باہر نکلیں۔ تیسری بات، نماز مقام ابراہیم میں پڑھنے کا موقع آپ کو کم ہی ملے گا۔ اگر رش کم ہو تو پڑھ لیں، ورنہ آگے جا کر پڑھیں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں اور سامنے سے لوگ گزرتے رہتے ہیں، وہیں پہ قرآن رکھا ہوتا ہے، اس کو بھی ادھر ادھر، اللہ معاف کرے، آپ ایسا مت کیجیے گا، بے ادبی ہوتی ہے۔ تیسری اہم بات، کسی اور چیز کو چومنا سنت سے ثابت نہیں ہے، جیسے مقام ابراہیم کی جالی، حتیم کی دیوار، صرف حجر اسود کو ہی چومنا ثابت ہے۔ خواتین سے گزارش ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ عورتوں کے جھنڈ میں ہی طواف کریں۔ حجر اسود کو چومنا ہو یا ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا، ملتزم حجر اسود اور دروازے کے بیچ کی جگہ کو کہتے ہیں، یا مقام ابراہیم کے پاس نماز پڑھنا، حکم تو ہے مگر بھیڑ میں گھس کے مناسب نہیں۔ آپ یہ عمل نہ کریں، کہیں آپ کی گرفت نہ ہو جائے۔ آپ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ آپ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر عمل آسان کر دے اور قبول کر لے۔